اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے احسانات عظیم کے سامنے ہم سب دبے ہوئے ہیں. چاہے جتنا کچھ کر لیں، اللہ کا جتنا احسان مان لیں، احسان ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا احسان کم ہونے والا نہیں. جس طرح والدین کے احسانات کو ہم ادا نہیں کر سکتے، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. پھر ہم کیسے اپنے اللہ کا احسان ادا کر سکیں، لیکن ہم وطن فکر میں مصروف رہیں کہ ہم اپنے رب سے غفلت کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنے رب میں حاضر ہو کر اپنے رب سے ملیں کہ میں اپنے اللہ سے متوجہ ہوں اور میرا اللہ مجھ سے متوجہ ہو جائے تو پھر تو عین پوری کامیابی ہے، کامرانی ہے. اسی کے لیے آج یہ تعلیم کی مسجد آراستہ کی گئی، جس میں فرشتوں کی آمد ہے، انوار کی بارش ہے اور رحمتوں کے جلوے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو کہ اس کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے. اگر اتنی قدرت نہ ہو تو زبان سے انکار کر دے. اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو کہ اس کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے. اگر اتنی قدرت نہ ہو تو زبان سے اس کو انکار کر دے. اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے. ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ اگر اس کو زبان سے بند کرنے کی طاقت ہو تو بند کر دے، ورنہ دل سے اس کو برا سمجھے کہ اس صورت میں وہ بھی بری الذمہ ہے. ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص دل سے بھی اس کو برا سمجھے تو وہ بھی مومن ہے، مگر اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں. ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص دل سے بھی اس کو برا سمجھے تو وہ بھی مومن ہے، مگر اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں. اس مضمون کے متعلق کئی ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث میں نقل کیے گئے ہیں. اب اس کے ساتھ اس ارشاد کی تعمیل پر بھی ایک نظر ڈالتے جائیں کہ کتنے آدمی ہم میں سے ایسے ہیں کہ کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ سے روک دیتے ہیں، یا فقط زبان سے اس کی برائی اور ناجائز ہونے کا اظہار کر دیتے ہیں، یا کم از کم اس ایمان کے ضعیف درجہ کے موافق دل ہی سے اس کو برا سمجھتے ہیں، یا اس کام کا ہوتا ہوا دیکھنے سے دل تل ملاتا ہے. تنہائی میں بیٹھ کر ذرا تو غور کیجئے کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہے، اور اس شخص کی جو اللہ کے حدود میں پڑنے والا ہے، اس قوم کی سی ہے
جو ایک جہاز میں بیٹھے ہوں اور قرا سے مثلا جہاز کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصہ میں ہوں اور بعض لوگ نیچے کے حصہ میں ہوں۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جہاز کے اوپر کے حصہ پر آ کر پانی لیتے ہیں۔ اگر وہ یہ خیال کر کے کہ ہمارے بار بار اوپر پانی کے لیے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے ہی حصہ میں یعنی جہاز کے نیچے کے حصہ میں ایک سوراخ سمندر میں کھول لیں جس سے پانی یہاں ہی ملتا رہے، اوپر والوں کو ستانا نہ پڑے۔ ایسی صورت میں اگر اوپر والے ان احمقوں کی اس تجویز کو نہ روکیں گے اور خیال کر لیں گے کہ وہ جانیں اور ان کا کام، ہمیں ان سے کیا واسطہ، تو اس صورت میں وہ جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے۔ دونوں فریق یعنی جہاز کے اوپر والے بھی نیچے والے بھی، یعنی پورا جہاز غرقاب ہو جائے گا۔ اور وہ اگر ان کو روک دیں تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں جبکہ ہم میں صلح اور متقی لوگ موجود ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب خباثت غالب آ جائے، غالب ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں جبکہ ہم میں صلح اور متقی لوگ موجود ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی تباہ و بربادی کے ہر طرف گیت گائے جا رہے ہیں اور اس پر شور مچایا جا رہا ہے۔ نئے نئے طریقے ان کی اصلاح کے واسطے تجویز کیے جا رہے ہیں، مگر کسی روشن خیال یعنی تعلیم جدید کے شیدائی کی تو کیا، کسی تاریک خیال مولوی صاحب کی بھی نظر اس طرف نہیں جاتی ہے کہ حقیقی طبیب اور شفیق مربی نے کیا مرض تشخیص فرمایا اور کیا علاج بتلایا ہے اور اس پر کس درجے عمل کیا جا رہا ہے۔ کیا اس ظلم کی کچھ انتہا ہے کہ جو سبب مرض ہے، جس سے مرض پیدا ہوا ہے، وہی علاج تجویز کیا جا رہا ہے کہ دین کی ترقی کے لیے دین و اسباب دین سے بے توجہی کی جا رہی ہے، اپنی ذاتی رائوں پر عمل کیا جا رہا ہے، اپنی ذاتی رائوں پر عمل کیا جا رہا ہے، تو یہ مریض کل کی جگہ آج ہلاک نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنا بتایا ہے اتنا ہی ہمیں کرنا ہے اور جیسا بتایا ہے ویسا ہی ہمیں کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھرے پڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے بتایا ہے اور دکھایا ہے اور حکم کیا ہے، لیکن ہم جب اپنی مرضی کو ہی علاج تجویز کریں گے تو واقعی ایسی جگہ اس طرح کرنے سے کوئی مریض مر ہی جائے گا، بچنے کا سوال ہی کہاں ہے، یعنی بددینی اور بھی بڑھتی چلی جائے گی، بددینی اور